بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اسے اپنی زندگی میں لے آئیں تو اگر ہم کاروبار کر رہے ہوں یا ہم جو ہے نوکری کر رہے ہوں یا کسی بھی ادارے کے ساتھ منسلک ہوں، تو انشاءاللہ اگر ہم ان باتوں کا خیال رکھیں تو یقین جانے کامیابی سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، اور وہاں ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے کبھی رسوائی نہیں ملے گی۔ اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے اخلاق، کہ ہم اپنے اخلاق درست کریں، ہر کسی کے ساتھ اپنے اخلاق اچھے کریں، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، چاہے ہم بڑے پوسٹ پر ہو، چاہے ہم کاروبار کر رہے ہو، میرا کاروبار ہو، میرے نیچے سٹاف ہو، میرے نیچے مزدور ہو، وہ جو ہے ان کے ساتھ ہمارا رویہ اس طرح ہونا چاہیے جس طرح میرے بھائی کے ساتھ ہے۔ اس طرح رویہ نہ ہو جس طرح جو ہے کسی دشمن کے ساتھ ہو، یا ظالم جو ہے مظلوم کے ساتھ جو کرتا ہے، یا بات اتنی نہ ہو کوئی جو ہے مطلب غلطی کر لے اور اس بات کو ہم اتنا بڑا چڑھا کر بولیں۔ اخلاق کے ساتھ جو بھی کام ہوگا، وہاں پر جو مزدور ہوں گے، سٹاف ہوگا یا اساتذہ ہوں گے، وہ بھی خوش ہوں گے ہم سے جو ہے، اور جو ہے اس طرح ہوگا کہ ہم سے جو یہ متاثر ہو جائیں گے۔ تو اگر ادارہ ہم چلا رہے ہیں تو وہاں پھر وہ اور لوگ لے کر آئیں گے اور اسٹوڈنٹس لے کر آئیں گے کہ یار ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ یقین جانو زیادہ تر ادارے اسی کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں کہ ان کے اخلاق خراب ہوتے ہیں۔ یا اگر کاروبار ہو تو وہ مزدور جو ہے اگر یا کوئی اور ہو تو وہ سٹاف والے جو ہیں پھر ہم سے خفا نہیں ہوں گے، اور لوگوں سے بھی کہیں گے کہ یار یہاں ہمارے ساتھ یہ جو ہے اخلاق بہت اچھا رکھتے ہیں، رویہ بہت اچھا رکھتے ہیں۔ دوسری بات تکبر کی ہے۔ تکبر انسان میں تب آتی ہے جب خاص طور پر اس کے ساتھ پیسہ آ جاتا ہے۔ کاروبار میں جب اللہ اسے ترقی دے دیتا ہے تو اس میں بہت زیادہ تکبر آ جاتا ہے، حالانکہ کبھی کبھار اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں تکبر کر رہا ہوں، میں جو ہے اپنے آپ کو بہت بڑا بنا کر پیش کر رہا ہوں، یا مطلب یہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں، اور یہ وہ غلطی ہے جس پر اللہ جل شانہ اس انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے آپ کو تکبر سے دور نہیں رکھا اور ہم نے عاجزی اختیار نہیں کی، تب ہمارا کاروبار یا ہم کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہوں یا کچھ بھی ہو، ہم وہاں نہیں چل سکتے، ضرور ہمیں جھٹکا لگے گا، اور شاید ایسا ہو کہ پہلی بار یا دوسری بار جو ہے چھوٹے جھٹکے اللہ ہمیں دے دے، لیکن ایک بار ایسا جھٹکا دے گا کہ پھر وہ پوری زندگی میں اپنے آپ کو اٹھا نہیں سکے گا، کیونکہ تکبر صرف اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے اچھا لگتا ہے، انسان عاجزی میں اچھا لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ اللہ کی عرش پہ گئے تو اللہ نے کہا کہ میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں عاجزی لایا ہوں۔ اللہ جل شانہ میں عاجزی نہیں ہے، یہ واحد صفت ہے جو اللہ جل شانہ میں نہیں ہے، لیکن اللہ جل شانہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو انا، تکبر، ان چیزوں سے دور رکھیں اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ کم تر سمجھیں۔ جب ہم نے اپنے علم پر غرور شروع کر دیا کہ یار مجھے بس سب آتا ہے، جس نے کہہ دیا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، میں بس پورا سمجھ گیا، اس نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا۔ جس نے شخص نے کہا کہ یار مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے جو ہے سیکھنا ہے، میں آپ سے سیکھوں گا، آپ مجھ سے سیکھیں گے، وہ شخص پھر ہمیشہ کے لیے اللہ اسے جو ہے کامیاب رکھے گا۔ تو ہم جہاں بھی ہو، جو
کمزور سے کمزور ترین مزدور ہو یا سٹاف میں کوئی ہو یا کوئی جو بھی ہو، اس سے جو ہے اپنے آپ کو کم تر سمجھے، پھر دیکھے کیسے ترقی ہوتی ہے۔ تیسری بات، ہم جو ہے کاروبار ہو یا نوکری ہو جہاں بھی ہو، عبادت کے لیے وقت نکالا کریں، اللہ جل شانہ کو یاد کیا کریں۔ مطلب نماز کا ٹائم ہو جائے فوراً سب کچھ بند، اسٹاف سے کہو، مزدور سب سے کہو، اساتذہ ہو ان سے کہو، بس اس وقت سب بند، اس وقت اللہ نے جو ہے ہمیں بلایا ہے، اللہ کو جو ہے ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے سامنے جھکیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اور اس وقت جو ہے سب کچھ بند کر دیں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ کاروبار میں یا نوکری میں یا جو بھی ہو، وہاں اللہ جل شانہ کتنی برکت لاتا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، ہم اپنے دنیا میں ہی مگن رہیں گے، تو اللہ بھی پھر جو ہے بے پرواہ بے نیاز ذات ہے، وہ کہے گا تمہیں جو ہے میری یاد ہی نہیں آتی۔ ہاں، رزق تم پہ بند نہیں کرے گا، کیونکہ رزق تو اللہ جل شانہ کافروں پہ بھی بند نہیں کرتا، رزق بند نہیں کرے گا، لیکن تمہیں اللہ نے جو ترقی دینی ہے، تمہیں اللہ نے جو شہرت دینی ہے، تو اس سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ اور چوتھی بات جو ہے، جو بہت 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 ضروری ہے، سب سٹاف کے ساتھ، جتنے بھی آپ کے ساتھ سٹاف ہو اور یا آپ سے بڑے جو ہیں گھر والے ہوں، ان کے ساتھ مشورہ، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جو ہے آپس میں جب کوئی کام کیا کرو تو مشورہ کیا کرو۔ حالانکہ اس وقت وحی آتی تھی، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کیا کرو۔ کیوں کہا؟ کیونکہ مشورے میں اللہ جل شانہ بہت 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 برکت ڈالتے ہیں۔ جو کام جو ہے مشورے سے ہوتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہر کام میں جو ہے ہم مشورہ کریں، بیٹھ جائیں ایک دائرے میں اور بسم اللہ کے ساتھ جو ہے مشورہ شروع کریں، اللہ سے جو ہے سب سٹاف سے ایک ایک سے مشورہ لے، یار میں یہ کام اس طرح کر رہا ہوں، آپ مشورہ دیں، آپ مشورہ دیں، آپ مشورہ دیں، آپ مشورہ دیں۔ یہ تبلیغ بھائی جو کرتے ہیں، تو اس مشورے سے جو کام ہوگا اس میں بہت زیادہ خیر اللہ ڈالے گا، اس میں بہت زیادہ برکت اللہ ڈالے گا، اور پھر سب سٹاف جو ہے وہ ایک بات پہ اتفاق کر لے، پھر وہ کام جو ہوگا یقین جانو اللہ کی قسم اس میں اللہ انتہائی زیادہ برکت دے گا۔ ہم کام ہی مشورے سے نہیں کرتے، اپنی طرف سے جو ہے بس لگے ہوتے ہیں، یا پھر ایک جو ہے ہمیں یہ بات کرتا ہے ایک طرف کھینچتا ہے یار اس طرح کرو، دوسرا جو ہے دوسری طرف کھینچتا ہے، تیسرا تیسری طرف کھینچتا ہے، جو بات جو ہے ہمیں وہ جو جس طرف کھینچتا ہے اسی طرف ہم چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا، مشورے سے جو کام ہوتا ہے اس میں اللہ خیر ڈالتے ہیں، برکت ڈالتے ہیں۔ تو ہم جو ہے ہر کام جو ہے مشورے کے ساتھ کریں۔ ہاں، میں ایک بات بھول گیا تھا، ہر کام میں جو ہے بسم اللہ سے شروعات کریں۔ کچھ لکھتے ہوں بسم اللہ، کچھ کام کرتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کچھ بھی کرو، جو بھی کاروبار میں نیک کام ہو، نیک کام ویسے بھی ہم کریں گے، برے کام تو کریں گے نہیں، تو کیونکہ برے کام میں جو بسم اللہ پڑھتا ہے وہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی کام ہو اس میں وہ کام ہم بسم اللہ سے شروع کریں، اللہ کے نام سے ہر کام شروع کریں۔ پین اٹھا رہے ہوں بسم اللہ، لکھ رہے ہوں بسم اللہ، کسی کو جو ہے مشورہ شروع کر رہے ہوں بسم اللہ سے، کوئی کام شروع کر رہے ہوں، بات جو ہے مطلب نیا کام شروع کر رہے ہوں بسم اللہ۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا کام
اللہ کے نام سے شروع کرے، بسم اللہ سے شروع کرے، پھر دیکھے کیا ہوتا ہے۔ اور آخری بات جو ہے اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا، رو رو کے مانگنا، گڑ گڑا کر مانگنا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پھر دیکھیں کاروبار زمین سے آسمان تک اللہ پہنچائیں گے۔ یقین جانو اللہ سے مانگنے پر اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے مانگتا ہے، جو بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگتا ہے، تو وہ زمین پر نہیں پھر آسمان پہ چلے گا۔ وہ پھر اللہ جل شانہ اس کو اتنی ترقی دیں گے کہ یقین جانو وہ پھر جو ہے یہ اس کو مطلب وہ اپنے آپ کو بھی مطلب نہیں سمجھ پائے گا کہ یار یہ ہو کس طرح رہا ہے، یہ ہو کس طرح رہا ہے، کیسے یہ ہو رہا ہے کہ میں جو ہے مطلب ان کی اللہ غیب سے اس طرح مدد کرے گا کہ وہ خود اپنے آپ کو ہی سمجھ نہیں پائے گا کہ یار یہ کیسے ہو رہا ہے، وہ خود ہی نہیں سمجھ پائے گا۔ تو انشاءاللہ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اگر ہم نے یہ باتیں اپنی زندگی میں لے آئیں، اپنے جہاں کاروبار کر رہے ہوں وہاں اور ہاں خود بھی لے آئیں، دوسروں کو بھی جو چاہتا ہے کہ یہ باتیں مجھ میں آ جائے وہ دوسروں کو اس کی دعوت دے دیں۔ تو یہ اس طرح ہے یہ دعوت کہ ہم جب ایک بال ہے، گیند ہے، اس کو دیوار پر پھینکتے ہیں اور وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، ہم اسے کیچ کر لیتے ہیں۔ دعوت اسی طرح ہے، ہم دوسروں کو دیں گے، اللہ ہمیں پہلے جو ہے وہ بات لائے گا۔ کسی میں جو ہے وہ کچھ چوری کرتا ہے کوئی، یا کوئی گناہ میں کچھ اور گناہ میں مبتلا ہے، تو وہ اس بات کی دعوت دیں، یقین جانو کچھ دنوں میں وہ عمل جو ہے وہ گناہ جو ہے اس سے چھوٹ جائے گا، اللہ اسے اس سے نجات دے دے۔ تو انشاءاللہ ان باتوں کا خیال رکھیں، پھر دیکھیں کہ زندگی کیسی چلتی ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔